ہر مسلمان کو خصوصاً یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو بھی مال و دولت ہمارے پاس ہے، جو بھی مال و ثروت ہمیں ملی ہے، اور زندگی گزارنے کے جتنے بھی وسائل، ذرائع اور اسباب ہمارے پاس موجود ہیں، اس کا اصل مالک ہم خود نہیں ہیں، بلکہ اس کا اصل مالک اللہ رب العزت ہے، جنہوں نے ہم سب کو اپنے فضل سے اور اپنے کرم اور احسان سے بطور نیابت کے ہماری ملکیت میں یہ ساری چیزیں دی ہے، اور ان ساری چیزوں میں ہمیں تصرف کرنے کا حق دیا۔ لیکن یاد رکھیں، اس کا حقیقی مالک ہم نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت ہے۔ جب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو یہ بات بھی ہم سمجھ لیں کہ اب اگر وہ ان مال میں سے، اب اللہ رب العزت کا یہ حق ہے کہ بندے کو سارا مال خرچ کرنے کو کہہ دے، تو بندے کے پاس اعتراض کا کوئی موقع ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ سارا مال اللہ کا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہمیں حاصل ہیں وہ اللہ کی ہیں۔ جب اللہ کا سارا مال ہے اور ساری چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ اللہ کی ہیں، تو اب اس کی مرضی، وہ جتنا جہاں چاہے اور جتنا چاہے خرچ کرنے کا ہمیں حکم دے دے۔ آپ بتائیں، کوئی اعتراض کا موقع ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارا مال خالق حقیقی کا ہے۔ اب اگر ہم سے وہ یہ مطالبہ کرے کہ آپ سارے مال کو خرچ کر دو، تو اس میں ہمارے لیے اعتراض کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سارا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ سارے مال میں سے تھوڑا سا حصہ خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اور آپ قرآن کریم کی جب تلاوت کریں گے تو آپ کو مختلف مقامات پر اللہ کی جانب سے یہ حکم ملتا ہے ہم سب کو کہ میرے بندو تم خرچ کرو، اور وہاں پر من کا استعمال کیا گیا ہے کہ تم خرچ کرو ان مالوں میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ تو من یہ تبعیضیہ ہے، یعنی اپنے بعض مال کو خرچ کرو، اور اللہ نے حکم دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تم خرچ کرو ان مالوں میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ کہہ رہا ہے ان مالوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ مال جو ہمارے پاس ہے، یہ دولت و ثروت اور یہ سارے وسائل اور زندگی گزارنے کے اسباب جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو قرآن مقدس نے بارہا اور مختلف مقامات پر انسانوں کو توجہ دلائی ہے کہ وہ آپ اپنے مال میں سے خرچ کرو ان مالوں میں سے جو ہم نے تم کو دیا۔ جب بندے کے سامنے اور پیش نظر یہ بات رہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تو آپ ذرا غور کریں، کیا ہمیں مال خرچ کرنے میں کوئی تکلیف محسوس ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا ہے، اور اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا اس کا مال ہے، اب اس کی مرضی، وہ جتنا چاہے اور جہاں چاہے ہمیں خرچ کرنے کا حکم دے، ہمیں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔